تمام تعریفیں، تمام شانیں، تمام عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام خوبیوں، تمام تعریفوں، تمام عظمتوں کا مالک و خالق ہے، اور درود لا محدود حضور پر نور شافع یوم نشور والی بے کساں غم گسارے دو جہاں سرور سیداں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، میری ملت کے بچوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کبھی بھی درود و سلام پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوم جھوم کر درود اور سلام بھیجیں۔ عزیزان گرامی، ذی الحج مبارک کا مقدس مہینہ جو ہے وہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحج شریف جو ہے یہ اسلام کا آخری مہینہ، سال کا آخری مہینہ ذی الحج شریف، اور ذی الحج شریف میں اسلام کا عظیم رکن جو ہے حج مبارک جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور ذی الحج مبارک کے پہلے جو 10 دن ہیں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر اس کا ذکر کیا، والفجر ولیال عشر، 10 دنوں کی قسم اور راتوں کی قسم، جفت اور طاق جو راتیں ہیں ان کی قسم۔ اللہ جل شانہ نے ان 10 دنوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور یہ ذی فہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آخر کون سی خوبی ہے ان دنوں کے اندر جو اللہ کریم نے ان کی قسم یاد کی ہے، قسم یاد فرمائی ہے۔ ان 10 دنوں کی احادیث کے اندر، کتب کے اندر علماء نے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ فضائل بیان کیے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں کی عزت اور تکریم کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو 10 قسم کی عظمتیں اور شانیں عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی ان 10 دنوں کی عظمت کو، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی جو برکت اس کو ملے گی، اللہ کریم اس کی عمر کے اندر جو اضافہ فرما دے گا، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ پہلی اس کو یہ اللہ کریم کی طرف سے نعمت عطا ہوگی، اس کی عمر کے اندر جو ہے وہ برکت ہو جائے گی۔ دوسری علماء نے لکھا ہے کہ اس کے مال کے اندر جو ہے وہ کثرت کر دی جائے گی، اللہ کریم اس کو کثرت سے مال عطا فرمائے گا جو ان 10 دنوں کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ اور تیسری اس بندے کو اللہ کی کیا نعمت حاصل ہوگی کہ اللہ جل شانہ اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا، اس کے کنبے کی، جو اس کا کنبہ ہوگا اللہ کریم اس کے کنبے کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا۔
اور جو ان 10 دنوں کی قدر کرے گا، اہمیت کرے گا، چوتھی اس کو کیا نعمت اللہ کریم عطا فرمائے گا؟ چوتھی نعمت کہ جو ہے ظلمت سے اس کو نور کی طرف لے کر آئے گا، یعنی اللہ کریم اس کو اپنا نور عطا کرے گا، روشنی عطا کرے گا، اس کو فہم عطا فرمائے گا، جو اس ذی الحج مبارک کے 10 دنوں کی عظمت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کا ادب اور احترام کرے گا۔ اور پانچویں اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اللہ کریم اس پر نزاع کی حالت کو آسان کر دے گا۔ جو نزاع کی حالت ہے وہ حالت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کینچیوں کے کترنے، آروں کے کاٹنے سے بھی سخت ترین حالت نزاع کی حالت ہے۔ نزاع کی حالت سخت ترین، جو انسان کی سب سے پہلی دنیا میں سب سے پہلے موت سے پہلے جو اس کے اوپر طاری ہو جاتی، نزاع کی حالت۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، مفہوم ہے کہ اس وقت جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، جیسے کہ دوپٹہ کانٹے دار درخت کے اوپر ڈالا جائے اور اس کو کھینچا جائے دوپٹے کو، جیسے وہ تار ہو جاتا ہے، اس طریقے سے جب روح نکالی جاتی انسان کے جسم سے، اس وقت اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو روح کا نکلنا بڑا مشکل جو ہے وہ وقت ہے نزاع کی حالت۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو ان 10 دنوں کی عظمت کو، اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کا ادب اور احترام کرے گا، اللہ کریم اس کے اوپر نزاع کی حالت کو اس کے اوپر آسان فرما دے گا، نزاع اس کے اوپر آسان ہو جائے گی اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس کے گناہوں کا، جو اس کے جتنے بھی گناہ ہو جائیں گے، گناہ ہیں سابقہ گناہ، ان 10 دن کے اندر کوئی عبادت کرنے والا جو ہوگا، اللہ کریم اس کے گناہوں کو ان 10 دنوں کی عبادت کو کفارہ بنا دے گا اور اس کو نیکیوں میں اللہ کریم اضافہ فرما دے گا۔ نیکیوں میں، اس کی نیکیوں میں کثرت ہو جائے گی، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور جہنم کے جتنے بھی طبقے ہیں، جہنم کے جتنے بھی طبقے ہیں، اللہ کریم تمام طبقوں کو اس کے اوپر بند کر دے گا، تمام طبقوں کو۔ اور نومی اس کو عظمت، اللہ کریم نومی عظمت کیا عطا فرمائے گا؟ 10 بیان 8 کر دی، نومی کیا ہے؟ نومی جو ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرے گا، ان کا احترام کرے گا، تو یہ عمل میزان پر جو ہے، میزان پر جہاں نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، اس پلڑے پر یہ 10 دن کے اعمال وزن ان کا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اعمال جو ہوں گے ان کا وزن بھاری ہوگا۔ اور 10ویں ان کو عظمت اللہ کریم یہ عطا فرمائے گا کہ جنت کے اندر اللہ کریم اس کو بلندی درجات عطا فرمائے گا۔ جنت کے اندر بھی اللہ کریم اس کو بلندی والے درجے عطا فرمائے گا۔ 10 یہ بشارت اس بندے کے لیے میں نے بیان کی ہیں کہ جو ان 10 دنوں کی عظمت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ادب کرے، احترام کرے، ان کے اندر عبادت کرے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں کے اندر کسی مسکین کو خیرات کرتا ہے، مسکین کو، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے پیغمبروں میں سے کو صدقہ کیا ہے، اپنے پیغمبروں میں سے صدقہ، اتنا اللہ کریم اس کو برکت اور فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ان 10 دنوں کے اندر کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے، کسی مسلمان کے جنازے میں، تو اللہ کریم اس کو شہیدوں کے جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، کوئی بندہ جو ہے بیمار ہے، کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا جیسے اس نے اپنے زمانے کے کتب اور غوث کی جو ہے وہ عیادت کی ہے، جیسے اس نے غوث کی، اپنے زمانے کے کتب کی بیمار پرسی کی، اتنا اس کو اللہ کریم اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی کسی مسکین کے ہاتھ پر شفقت رکھ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے، رحم کرتا ہے، تو اللہ کریم عرش کے نیچے اس بندے کے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی کسی کو کپڑا پہنا دے گا، کسی کو کپڑا پہناتا ہے، کسی غریب کو کپڑے لے کے دیتا ہے، لباس پہناتا ہے، تو اللہ کریم اس کو جنت کا خلق یعنی جنت کا حلہ اللہ کریم اس کو پہنائے گا۔ ان 10 دنوں کی بڑی ہی عظمتیں ہیں، بڑی ہی عظمتیں ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں ان کی بہت زیادہ عظمتیں ہیں۔
ان کے اندر صدقہ و خیرات کریں، ان کے اندر ذکر و ذکار کریں، ان کے اندر قرآن پاک پڑھیں۔ وہ دن کہ جن دنوں کی اللہ نے قسم فرمائی، والفجر والیال عشر، وہ دن، اور سب سے بہترین دن ان دنوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دن یوم النحر کا دن ہے، یعنی قربانی کا دن۔ بندے کا سب سے پسندیدہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی، اللہ جل شانہ کی رستے میں جانور قربان کرنا۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ جو ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں اور آپ کے طریقوں کا یوں سمجھیں کہ ایک منبع ہے۔ حضرت ابراہیم الحمدللہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بعد سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جد الانبیاء، یعنی وہ نبی کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ نے خلت کا تاج آپ کے سر اقدس پر رکھا۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دین اسلام کے اندر، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر بھی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رائج ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقبول اور بغزیدہ اور جلیل النبی، وہ نبی کہ جنہوں نے نمرود کی طاغوتی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جو نمرود خدائی دعویٰ کرتا تھا اس کا جو ہے مقابلہ کیا، وہ جنہوں نے بتوں کو پاش کیا اور جن کے لیے اللہ کی آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی، وہ بھی ان کی بھی 10 دنوں سے بہت زیادہ نسبت ہے۔ 10 دن یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور بخشیں یوں پروانہ وار بندوں کے اوپر، گناہ گاروں کے اوپر برستی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمتیں جو ہیں، حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ جب دنیا میں آئے، جلوہ فرما ہوئے، تو 300 سال تک روتے رہے۔ جو لغزش ہو گئی، دانہ کھا لیا گندم کا، توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ذی الحج جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ ہندوستان میں جلوہ فرما ہوئے تھے اور اماں حوا جدہ کے اندر اتری، حضرت آدم ہندوستان کے اندر اترے۔ 300 سال سے ملاقات نہیں ہو رہی، 300 سال توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جو ہے ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ یوں کہیں کریں بیت اللہ کی طرف جائیں۔ پھر آپ بیت اللہ مقدس کی طرف سفر کرتے ہیں اور بالآخر آپ ذی الحج میں وہاں پہنچتے ہیں، اور ذی الحج مبارک کی برکت سے جب آپ جبل رحمت پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ذی الحج مبارک کے مہینے کے اندر، پہلے عشرے کے اندر ہی جو ہے اللہ کریم نے آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ فتلقى آدم من ربہ، یعنی اس آیا کریمہ کی تشریح اور تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 10 دن عشرہ ذی الحج کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کی توبہ کو، جو 300 سال سے توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، اللہ کریم نے ذی الحج مبارک کے 10 دنوں کی برکت سے ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ بہرحال یہ دن جو ہیں بڑی عظمتوں والے دن ہیں، بڑے مبارک دن ہیں، اور یہ دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا کتاب کے میں اندر ذکر کیا کرو، یعنی ابراہیم کو یاد کیا کرو، ابراہیم کے تذکرے کیا کرو، ابراہیم کا ذکر کیا کرو، ابراہیم کی باتیں کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حج جو ہے وہ اس کے اندر زمزم، صفا مروہ کی پہاڑیوں پر چکر لگانا، مزدلفہ، عرفات، مینا، قربانی، یہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی جو ہیں تمام طور طریقے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے خوش بخت نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا دے مجھے۔ آپ دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں،
اور اللہ کریم پھر وبشرناہ غلام علیم، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو علیم نیک بیٹے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اسماعیل، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ایک عرصہ دراز کے بعد کیونکہ اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو آپ ان سے بڑا پیار کرتے، بڑی شفقت فرماتے، بڑی محبت فرماتے۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا محبوب اور محب کے درمیان کوئی تیسرا بھی آ گیا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، اور اس کا علماء نے لکھا ہے کتب کے اندر کہ 8ویں ذی الحج کو، 8ویں ذی الحج کی رات آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ کو حکم ہو رہا ہے قربانی کا، تو آپ جب صبح 8 ذی الحج مبارک جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ 100 اونٹ جو ہیں، 100 اونٹ اللہ جل شانہ کے راستے کے اندر جو ہیں وہ قربان کر دیتے ہیں۔ پھر 8ویں ذی الحج کی جب وہ رات گزرتی ہے، پھر آپ دوسری رات جب آتی ہے، پھر آپ خواب دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو حکم ہوتا ہے آپ نے 200 اونٹ پھر اللہ کے راستے میں قربان کیے، 200 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، 300 اونٹ آپ نے قربان کر دیے، اللہ اکبر۔ لیکن پھر جب رات ہوتی پھر خواب دیکھتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام وہ برگزیدہ اور وہ فرما بردار اور وہ مطیع بیٹا ابھی شیر خارگی کے عالم کے اندر ہے، تو حکم ہوا اس کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑا، بیابان جنگل کے اندر جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اس جگہ پہ جہاں خوراک نہیں تھی، اس جنگل میں چھوڑ کر آ گئے۔ ابھی چلنے کے قابل ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، تو اب حکم ہوا ہے کہ اب اس کی قربانی بھی کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو آگاہ کرتے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ بابا آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی آپ تابعداری کریں، انشاءاللہ مجھے آپ فرما بردار پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ اکبر۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، کوئی عام بچے نہیں، اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ آپ جو ہیں وہ حضرت سیدہ حاجرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ ہم ایک بادشاہ کی دعوت پر جا رہے ہیں، مفہوم اور اختصاراً عرض کر رہا ہوں حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے، کہ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم کی باتیں کرو، میرے ابراہیم کا ذکر کیا کرو، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت سیدہ حاجرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور میں ایک بادشاہ نے ہماری دعوت کی ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے اس ننھے منھے لخت جگر نور نظر کو آپ تیار کرتی ہیں، نہلاتی ہیں اور نیو پوشاک زیب تن کرتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، سرما ڈالتی ہیں، دولہا بنا دیتی ہیں، یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کو روانہ کرتی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں تو بغل میں چھری اور رسی بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو انہ لکم عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب یہ شیطان نے دیکھا کہ یہ کیا، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑے بڑے امتحان دیے، آپ بڑے بڑے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، اب اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کہیں کامیاب نہ ہو جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو شیطان حضرت سیدہ حاجرہ کے پاس آ جاتا ہے بہکانے کے لیے کہ حاجرہ تجھے پتہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کہاں وہ ایک بادشاہ نے دعوت کی ہے، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، کسی بھی دعوت پہ نہیں جا رہے،
بلکہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ ایسا بھی کبھی ہوا ہے کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر ہاجرہ کے پاس 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی۔ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے میرے رب کا حکم ہے، حکم ربی ہے تو میں قربان کر دیتی۔ اب شیطان وہاں سے ناکام ہوا، اب بھاگتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ خواب کی بات ہے، خواب کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو سچ کر کے دکھا دیا، یہ حقیقت میں تو اللہ نے کوئی وحی تو نازل نہیں فرمائی، کوئی آپ کے پاس فرشتہ وحی تو لے کر نہیں آیا، خواب کا مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انبیاء کے خواب بھی برحق ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اور عام انسانوں کے خوابوں میں فرق ہے، انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی برحق ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھکایا، اس کو جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے روکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ارادے میں مصمم تھے، پختہ تھے، اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن اس نے پھر رکاوٹ بنائی، رستے کے اندر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر پکڑے اور اس کو کنکر مارنے شروع کر دیے۔ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت میں، آج تو وہاں ستون بن گئے نا، وہ حقیقت میں شیطان جو سامنے تھا، شیطان وہ ستون عقبہ، سب سے پہلے وہ ستون عقبہ جو ہے، چھوٹا جو ہے ستون، وہاں شیطان کھڑا ہوا، اور اس جگہ پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بنائی، آپ کو غصہ اور طیش آ گیا، آپ نے کنکر پکڑے اور اس کو مارنے شروع کر دیے، ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، 7 کنکر کو مارے، اللہ اکبر۔ لیکن پھر وہ رکا نہیں، پھر اس نے رکاوٹ بنائی، وہ ستون ثانیہ، دوسرا ستون جو ہے، اس جگہ پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر مارے، پھر نہ رکا، پھر تیسرا جو ستون کبرا ہے، بڑا ستون ہے، اس جگہ پہ اس نے پوری طاقت اور زور لگا دیا کہ ابراہیم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے اس حکم کو چھوڑیں، اللہ کے اس حکم سے روح گردانی کریں، اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دیں، منہ پھیر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر بڑا جلال آ گیا، آپ نے پھر کنکر مارے، 7 کنکر کو اس کو مارے، اور شیطان جو تھا 3 دفعہ شیطان زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اللہ جل شانہ کو اپنے پیارے نبی، اولو العزم نبی، برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا، یعنی شیطان کو کنکر مارنا، اتنا پسند آیا، قیامت تک اللہ جل شانہ نے حاجیوں کے لیے اس چیز کو ضروری قرار دے دیا، فرمایا حاجیوں، میرے گھر کا حج کرنے والوں، پوری دنیا سے میرے گھر میں آنے والوں، اس وقت تک تمہارا حج نہیں ہوگا، کامل حج نہیں ہوگا جب تک تم میرے پیارے ابراہیم کی ادا پر عمل نہیں کرو گے۔ اب وہاں شیطان موجود نہیں ہے، شیطان وہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ ستون بنا دیے گئے اس ادا کو، اس عمل کو باقی رکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن علماء کہتے ہیں آج بھی جب حاجی جب کنکر اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں، شیطان آج بھی اسی طرح پگھلتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم کے کنکروں سے پگھلتا ہے۔ آج بھی اللہ کریم کو اپنے پیاروں کی اداؤں سے اتنا پیار ہے۔ ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ کبھی صفا پہ جاتی، کبھی مروہ پہ جاتی، کبھی صفا پہ، اللہ کریم نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کو آپ پہاڑی نہ سمجھنا، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حاجیوں کے اوپر صحیح کو واجب قرار دے دیا، فرمایا حاجیوں جو حج کرنے کے لیے آتے ہو، اب میری پیاری بندی ہاجرہ کی اداؤں پر بھی عمل کرنا ہے، صفا مروہ کی پہاڑیوں پر بھی جانا ہے، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں کسی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے، وہ بندے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آ گئی، اپنے بندوں پر ان اداؤں کو واجب قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں مفہوم عرض کرتا ہوں، شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ کوئی باپ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اللہ اکبر، یہ تو میرے رب کا حکم ہے۔ حضرت مفہوم اور اختصاراً عرض کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ان سے عرض کرتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، 3 میری باتیں ہیں، آپ ان پر عمل کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو میرے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح باندھ دیجئے گا، اور مجھے سینے کے بل یعنی مجھے الٹا جو ہے وہ لٹائیے گا، الٹا، کہیں جب میں تڑپوں، جب میری روح نکل رہی ہو تو کیونکہ آپ باپ ہیں اور آپ کے دل، آپ کے سینے کے اندر دل ہے، تو کہیں آپ کی محبت جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، آگ نہ بن جائے اور آپ اس قربانی سے کہیں رک نہ جائیں۔ آپ مجھے الٹا جو ہے وہ لٹائیے گا، میرے ہاتھ اور پاؤں میں باندھ دیجیے گا، اور اپنی آنکھوں کے آگے پٹی باندھ دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات آپ نے فرمائی کہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ معاملہ میری ماں سیدہ حاجرہ کو نہ بتائیے گا، کہ اس کے دل کے اندر ماں کی مامتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی مامتا ہے، وہ اسے برداشت نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ کے نبی ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ابراہیم کی باتیں کیا کرو، ابراہیم کا ذکر کیا کرو۔ لوگوں، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر اولاد پہ فطرتی طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے، فطرتی انسان کے دل کے اندر اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے، بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں اللہ کریم آپ سب کو وہ مقام دکھائے، میں نے بھی دیکھا ہے، اللہ کریم آپ کو بھی دکھائے وہ مقام جس جگہ پہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ چھری تیز کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، اللہ کے حکم پر چھری چلاتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن وہ نرم و نازک گلے کے اوپر چھری نہیں چل رہی۔ آپ چھری تیز کرتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ چلاتے ہیں، نرم و نازک گلے کے اوپر چھری نہیں چل رہی۔ آپ جلال میں آ جاتے ہیں اور چھری کو پتھر پر مارتے ہیں، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے چھری، تو نے پتھر کے جو مضبوط چٹان تھی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، اور تجھے اسماعیل کے نرم و نازک گلے پر چلنا نہیں آتا، اسماعیل کے گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ وہ چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، جب آپ آگ میں تھے، آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ جب آپ آگ میں تھے، آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ فرمایا اس آگ کو اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ آج یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، میرے ابراہیم کو ایذا نہیں دینی، نہ ہی زیادہ ٹھنڈا ہونا ہے، نہ ہی زیادہ گرم ہونا ہے، بلکہ سلامتی والی، کہ میرا ابراہیم جو ہے وہ اس میں مزے کرے، سلامتی والی ہو جا۔ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر سلام دے، ایسی سلامتی والی ٹھنڈی، نہ زیادہ ٹھنڈی ہونا ہے نہ زیادہ گرم ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے چھری، اللہ کا حکم تھا اس ہاتھ کو۔ حضرت جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، وہ چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے، اے رب خلیل، اے اللہ کے خلیل، اس آگ کو 1 مرتبہ حکم ہوا تھا، 1 مرتبہ، اور مجھے میرے رب نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے، 70 مرتبہ، کہ ابراہیم کے بیٹے لخت جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ نہیں چلنا۔ میں اپنے رب کے حکم کو مانوں، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ پھر اسی اسنا کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، جبریل جلدی جا، جلدی جا۔ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ جبریل 4 مرتبہ جو ہے زمین پر جلدی سے آئے، جلدی سے 4 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام، ان میں سے ایک اس وقت آئے، حضرت جبریل فرماتے میں اس وقت آیا کہ جب میدان احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے نا، تو حضور کا خون کا قطرہ جو تھا، اللہ نے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب کا قطرہ جو ہے زمین پر نہیں گرنا چاہیے، اگر میرے محبوب کا قطرہ زمین پر گر گیا تو تمام زمین والے جو ہیں وہ میرے محبوب کے قطرے کا فدیہ نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ جلدی جا، میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر نہ جائے۔ دوسری مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نبی علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو وہ رسی جب کٹی، اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جا، میرا یوسف کنویں کے اندر نہ جائے، تو اس سے پہلے پہنچ جا۔ جبریل فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا، میں جنت سے تخت لے کر آیا اور اس تخت کو
یوسف کے کنویں میں جانے سے پہلے یوسف کے نیچے بچھا کے رکھ دیا۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں منجیخ کے اندر جب ڈالا گیا، ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جب ڈال دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جا اور آگ کو یہ پیغام پہنچا دے کہ میرے خلیل ابراہیم کے ایک بال کو بھی جو ہے ایذا نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا چوتھی مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ جب چھری چلنے لگی نا، جب وہ گلے پر چھری چلنے لگی، اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جا، جلدی جا، وہ چھری چلنی نہیں چاہیے، وہ چھری چلنے سے پہلے میرے ابراہیم کی بارگاہ میں پہنچ جا، جنتی میڈا لے کر آ، جنتی میڈا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت سے ایک میڈا لے کر آتے ہیں اور اس کو نیچے آپ جو بچھا دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے ہیں اور جب آنکھوں سے پٹی کو کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ مینڈا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وللہ الحمد وللہ الحمد۔ یہ ایام تشریق کے اندر جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، یہ پھر اس لیے ضروری ہوئی کہ ان بزرگوں کے ان نفوس قدسیہ کی الفاظ اللہ کریم نے ہمارے اوپر بھی واجب قرار دے دیے۔ تو یہ قربانی کا سارا فلسفہ ہے، لیکن حقیقت میں جو بزرگ فرماتے ہیں کہ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ قربانی کرے تو بندہ اپنے نفس کو بھی قربان کرے۔ حقیقت میں انسان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا اللہ کریم سے اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔